الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ شوال کے روزے رکھ لیے ہیں اور رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہے۔ سوچا تھا کہ تھوڑا ٹھنڈا موسم آنے پر روزے رکھ لیں گے۔ اب میں حمل سے ہوں اور میری طبیعت ایسی نہیں کہ میں روزے رکھ سکوں، تو کیا میں ان روزوں کا فدیہ دے سکتی ہوں یا پھر مجھے قضا کرنی ہوگی؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترتیب میں پہلے فرض آتے ہیں، نوافل بعد میں ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آپ کو فرض روزے جو رہ گئے تھے وہ رکھتی، اس کے بعد شوال کے نفلی روزے رکھتے، لیکن اتفاق ہے آپ نے شوال کے روزے رکھ لیے، اس کے بعد موسم کی آپ نے انتظار کی ٹھنڈا موسم ہو جائے۔ حالانکہ انتظار نہیں کرنی چاہیے، زندگی کو پتہ ہے وہ روزے فرض تھے، اس کو بھی تکلیف ہوتی برداشت کرتے آپ روزے رکھ لیتے، خیر نہیں رکھے۔ حتیٰ کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ طبیعت آپ کی ناساز بھی ہے اور جس کنڈیشن میں آپ ہیں وہ بھی ایک تکلیف دہ کنڈیشن ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو آپ بعد میں رمضان کے بعد روزے رکھ لینا اور چاہیں تو آپ اس کا فدیہ دے دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ میرے کچھ روزے رمضان کے رہ گئے تھے، طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، حتیٰ کہ دوسرا رمضان سر پہ آ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے لیے اختیار ہے، چاہے تو رمضان کے بعد روزے رکھ لیں، چاہے تو اس کا جو فدیہ ہے وہ تو دے دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے۔ طبیعت جو آپ کی جس طرح آپ نے بتائی ہے، میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کا فدیہ دے دیں جتنے روزے ہیں، اور اس کے بعد رمضان ہے روزے رکھنے ہیں، تو آپ کا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے، بعد میں روزہ رکھنا آپ کے لیے ذرا وزنی بن جائے گا، بھاری بن جائے گا۔ آپ ان روزوں کے فدیہ دے دیں اور رمضان کی تیاری کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال یہ ہے کہ نماز کرسی پر پڑھتے ہیں اور اگر سجدہ کرنے کا دل کرے تو کیا کرسی کے آگے کوئی اونچی چیز رکھ کر اس پر سر رکھ کے سجدہ کر سکتے ہیں؟ دلوں کا راز دلوں کا راز لاجا، بالکل آپ نے صحیح کہا، دل چاہتا ہے، لیکن جو شریعت کا فیصلہ ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر کنڈیشن ایسی ہو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ جھک کر سجدے کی کیفیت بنا لے، جس طرح سجدے کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی رکوع کے مقابلے میں کچھ زیادہ وہ جھک جائے، لیکن آگے کوئی چیز رکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حدیث میں بلکہ تکیے کا ذکر آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر چارپائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا تو کیا آگے تکیہ رکھ کر اس پر سجدہ کر سکتا ہے؟ تو شریعت جیسے منع کر دی ہے کہ نہیں کر سکتا، خالی اشارہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ صبح و شام کے اذکار کس ٹائم پڑھنے چاہیے؟ یہ اس کا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ اذکار کیے جائیں۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے یہ اذکار کر لیجئے۔
اسی طرح سورج کے نکلنے سے پہلے یہ اذکار کر لیجئے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے تو سورج غروب ہو گیا ہے تو سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں اوقات ہیں۔ لیکن اولا یہی ہے کہ آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ اذکار کر لیا کریں انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ جس لکڑی کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو اس نے جدائی میں روتے ہوئے کون سی آواز نکالی تھی؟ بچڑے کی یا حمل والی اٹھنے کی؟ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کی گفتگو کے اندر لہجے کئی ہوتے ہیں، پریشان ہے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تب بھی اس کی گفتگو کے اندر کئی انداز ہوتے ہیں، غصے میں ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی جب وہ روتا ہے، روتے ہوئے بھی کئی مختلف قسم کے اس کے لہجے ہوتے ہیں روتے وقت، اور یہی صورتحال جانوروں کی ہے اور یہی صورتحال پرندوں کی ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ کس طرح آوازیں نکالتے ہیں؟ تو اصل نقطہ تو یہ ہے کہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس خشک لکڑی نے آواز نہیں نکالی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں، جس وقت ممبر بن گیا اور نبی علیہ السلام نے اس لکڑی کو سائڈ پہ رکھ دیا، جس کھجور کے خشک تنے کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا اور نبی علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا اور اس لکڑی کو سائڈ پہ کیا تو نبی علیہ السلام کی جدائی میں وہ رونے لگ گیا۔ اس کے رونے کی آواز صحابہ نے سنی۔ اب اس رونے کی آواز کے لہجے کو جس صحابی نے جس طرح محسوس کیا، جس صحابی نے اس لکڑی کے رونے کے لہجے کو نوٹ کیا، انہوں نے وہی بیان کیا۔ مثلا اگر ایک صحابی نے کہا کہ وہ اس طرح رویا جس طرح بچڑا اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے، اس نے یوں محسوس کیا، وہ بیان کر دیا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اور اگر کسی نے اس کی آواز کو اونٹی، گابر اونٹی کی آواز کی طرح محسوس کیا تو اس نے وہ بیان کر دیا، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ بلکہ دارمی میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کا خشک تنا اس طرح رو رہا تھا جس طرح بیل روتا ہے، بیل نہیں جس طرح آوازیں نکالتا۔ کہا میں نے اس طرح نوٹ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جس لہجے میں اس کو محسوس کیا وہ بیان کر دیا۔ خلاصہ تو یہ ہے کہ وہ واقعی ایسے ہوا، اور یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی جدائی میں وہ تنا رونے لگ گیا، صحابہ نے بھی اس کو محسوس کیا۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے خطبے کو بھی چھوڑ دیا، ممبر کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے نا جی، آپ نے خطبے کو بھی وہی روک لیا، ممبر سے اترے اور آپ نے اس کو کھجور کے خشک تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح کسی رونے والے بچے کو سینے کے ساتھ لگایا جائے تو وہ ہچکیاں، ایک آواز ہوتی ہے غم والی، نکالتے یوں نکالنے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کہ اگر میں اتر کر اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، قیامت تک یہ روتا رہتا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی جدائی کو اس نے اتنا محسوس کیا۔ تو یہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، اور میں نے بخاری کے 2 صحابہ کے حوالے آپ کو دے دیے ہیں، اور دارمی کے اندر بھی وہاں بیل کا ذکر ہے۔ حدیث صحیح ہے بالکل، جس صحابی نے جس لہجے کو نوٹ کیا انہوں نے بیان کر دیا۔ سبحانک اللہم